المبارک کی نشست میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے رمضان المبارک کی تیاری، رمضان المبارک کا استقبال۔ یوں سمجھیے کہ استقبال رمضان پر باتیں ہوں گی۔ استقبال رمضان پر باتیں کیوں ہوگی؟ کیا تیاری ہے اس کی؟ استقبال کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اور کیا یہ تیاری پہلے سے کرنا کوئی ضروری ہے یا ویسے ہی نظام چل جاتا ہے؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے روز مرہ کے جتنے معاملات ہیں، جتنے کام کاج ہیں، جتنے بھی ہم اسباب یا جتنے بھی ہم کاموں میں کھوئے ہوئے ہیں، سب کے سب کام ہمارے پہلے سے تیاری سے ہوتے ہیں۔ پہلے تیاری ہوگی تو پھر کام ہوگا۔ ہمارے ہاں اکثر کھیتی باڑی ہے تو موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے فصلوں کے لگانے کی تیاری پہلے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سویا رہے، غفلت میں پڑا رہے، کہ اچھا جس دن کاشت کرنی ہوگی اسی دن سب کچھ کر لوں گا، ہو جائے گی اس دن تیاری، تو بتلائیے جو سمجھدار ذمہ دار ہے وہ پہلے وقت ہی بتلا دیں گے، اسے آگاہ کر دیں گے یہ جو تو بات کر رہا ہے نا اس وقت تجھ سے پورا نہیں آیا جائے گا، تو یہ کام سنبھال نہیں سکے گا۔ اب گندم کی کاشت کرنی تھی، کہتا ہے کہ اسی دن ہل چلواؤں گا، اسی دن ہی کھاد لاؤں گا، اسی دن ہی بیج کا انتظام کروں گا، اسی دن ہی کھالا بنا وغیرہ بناؤں گا، اسی دن ہی پانی کو دیکھوں گا، پہلے کچھ نہیں کرتا، تو بتلائیے اس کی فصل جو کاشت ہوگی وہ صحیح معنوں میں کاشت ہو جائے گی؟ جیسے اس کا حق ہے، جیسے اسے کاشت کرنا تھا کہ زمین اچھی بنی ہو، پہلے سے کھاد پہنچی ہوئی ہو، ایسے نہ ہو کہ اس دن جب وہ کھاد لینے کے لیے مارکیٹ میں جائے، دکان بند ہو، دکان کھلی ہو اور دکان پر کھاد موجود نہ ہو، کھاد تو اس کی رہ گئی، بیج اچھا لینے کا اس کا ارادہ تھا، بیج اچھا لوں گا، لیکن اس دن ڈھونڈا، آخری دن میں وقت کم تھا، بیج مل نہ سکا، تو بتلائیے وہ اچھی فصل کاشت نہیں کر سکے گا۔ ایسے ہی ہے یہ فصل کی مثال۔ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، دکاندار ہے، دکاندار سیزن آنے سے پہلے تیاری نہ کرے تو سیزن نہیں لگتا۔ اسی طرح شادی بیاہ والا جو ہے، شادی کا دن آنے سے پہلے تیاری نہ کی جائے تو شادی کی اس طرح خوشیاں حاصل نہیں ہوتی، نہ اچھے کپڑے پہنے جائیں، نہ اچھا کھانا کھایا جائے، نہ کسی سے گپ شپ کی جائے، نہ کوئی اچھی سواری کا انتظام ہو سکے۔ یوں سمجھے کہ جب کسی نے شادی کا ارادہ کیا اور کہا اچھا جس دن نکاح ہوگا نا، جس دن شادی کرنی ہوگی اسی دن تیاری کر لیں گے، تو بتلائیے جو سمجھدار ہے وہ اسی وقت سے کہے گا اچھا یہ تو جو بات کر رہا ہے نا، پھر تجھے دیکھنا اس کا نتیجہ کیا ملے گا، تیری ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو جائیں گی، تیرے بہت سارے کام رہ جائیں گے، کہیں تیری شادی میں رفڑا نہ پڑ جائے۔ یہ کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ پہلے سے جس چیز کی تیاری ہوگی، ہم دنیا کے اعتبار سے تو ہر چیز کی پہلے تیاری کرنے کا ذہن بھی رکھتے ہیں، کرتے بھی ہیں اور بھرپور کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پانی کی مثال دی، کھیتی باڑی کی مثال دی، آج شام کو یا 2 بجے کسی کی پانی کی باری ہو اور وہ صبح سے لیٹا رہے، سویا رہے، کہے میں بننا بھی نہیں بناؤں گا، کھالا بھی درست نہیں کروں گا اور نکے وغیرہ بھی نہیں لگا کر آؤں گا، سیدھا پانی نہیں کر کے آؤں گا، اچھا جاؤں گا تو جا کر سنبھال لوں گا۔ وہ ادھر سے پہنچا 2 بجے، پانی کا وقت ہو چکا، بتلائیے اس کے 10-15 منٹ ضائع ہوں گے، پانی اس کا ضائع ہوگا، اور پانی کی قلت ہو تو پھر تیاری کی تو 2 دن پہلے سے تیاری ہے۔ تو کیا ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے اور آخرت سے اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ جس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے اور وقت آنے پہ بھی ہم سست ہی رہ جاتے ہیں، ایسی سستی جو اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے وہ ہم محرومی میں گزار جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک جس کی تیاری کی بات کی، جس کے استقبال کی بات کی، یہ استقبال آج کی بات نہیں ہو رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو جو ہمہ وقت ایک اشارے پر سب کچھ چھوڑ جاتے تھے، ایک اشارے پر سب کچھ چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لبیک کہتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، شادی ہوئی ہے، ایک رات گزری ہے، صبح کو جہاد کا اعلان ہوتا ہے، آؤ صحابہ قتال کے لیے نکلنا ہے، کپڑے رکھے ہوئے ہیں غسل خانے میں، لیکن وہ غسل نہیں کرتے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے میں تاخیر
تاخیر ہو جائے اور اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہوا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا تو دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ غسل نہیں کیا، فوراً لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ صحابہ جو اپنے بچوں کو بیماری کی حالت میں چھوڑنا گوارا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کو توڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ گھر بار کو چھوڑنا گوارا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو جو اتنے خوبصورت نہیں ہیں، ایک جگہ پر رشتے کے لیے بھیجا، خود بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں جا کر نکاح کا پیغام دو۔ وہ جو جس گھر میں گئے، وہ لڑکی نے جب دیکھا تو کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً بھیجا ہے یا کہ صرف اختیاری طور پر بھیجا ہے؟ فرمایا کہ حکماً بھیجا ہے، ناپسند ہوتے ہوئے، پسند نہیں۔ اس عورت صحابیہ نے کہا کہ مجھے آپ بالکل پسند نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت کی کیفیت اور آج زمین و آسمان کا فرق تھوڑا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق جو ہم بیان کرتے ہیں نا، بولتے ہیں، اور اتنی دور کا فرق۔ آج تو ہمارے ہاں سارا کچھ ہونے کے باوجود وقت ہے، گھر میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کچھ نہیں، فارغ ہیں، خالی ہیں، کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی جب بلاوا آتا ہے، پھر بھی جب اللہ کا حکم آتا ہے، پھر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم آنکھ بھی نہیں کھولتے، ہم آنکھ بھی، چلنا تو بہت دور کی بات، ہمیں اثر بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا، یہ کون سی بات تھی، بس گزر گئی۔ تو پھر ہمیں تو تیاری کے لیے پورا سال چاہیے۔ ہمیں تو جو اتنی زیادہ کمزوری میں، غفلت میں پڑا ہو، اس کے لیے تو سال چاہیے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو 2 ماہ پہلے تیار کر رہے ہیں، 2 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے صحابہ کو رمضان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، صحابہ کو دعا سکھلائی جا رہی ہے، صحابہ دعا پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب میں برکتیں ڈال دے، ہمارے شعبان میں برکتیں، رحمتیں ڈال دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا کا اہتمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ آخر عشرہ، جیسے اب آخری دن جا رہے ہیں شعبان المعظم کے، تو پھر صحابہ کو جمع کیا، پہلے 2 ماہ پہلے آگاہ کیا، پھر صحابہ کو پھر جمع کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں یا رمضان کا جو جمعہ ہوگا اس میں آپ کو مفصل سنائیں گے، لیکن اس میں صحابہ کو آگاہ کیا کہ پیارے صحابہ، ایک مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، ایک معزز مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی وجہ سے فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور الفت اور انس اور پیار محبت کا وہ مہینہ ہے، وہ ہمدردی کا مہینہ ہے، وہ دوسروں پر اثار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کون سی جماعت کو کہہ رہے ہیں؟ جو چنی ہوئی ہے، جن کا سب کچھ مرنا اور جینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ نے چن کے بھیجا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ تم نے دین کو منوعاً جیسے میں اتاروں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بیان کریں، ویسے محفوظ بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، ویسے نمونہ بن کر دنیا کو دکھانا بھی ہے، تمہیں مثال بنا کر دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ وہ لوگ ان ہستیوں کے لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں میں عظیم ہیں، وہ جب اپنی جماعت کو سمجھا رہے ہیں تو پھر ہمیں اس سے زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ہم اپنے کام کاج کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کی تیاری کریں گے تو پھر جا کر ہمیں یہ رمضان المبارک کی ساعتیں حاصل ہوں گی۔ کہ کئی اللہ والوں نے لکھا ہے، کہا کہ یہ رجب کا جو مہینہ ہے نا، رجب کا مہینہ، اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا، یہ مہینہ فصل کو کاشت کرنے کا، فصل کو کاشت کرنے کا، بیج لگانے کا مہینہ ہے۔ رجب بیج لگانے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے اسی فصل کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک جو ہے یہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے، فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو رجب میں فصل بوئے گا
اور یعنی کہ رجب میں ہی اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنا شروع کرے گا، اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور شعبان اسی طرح رحمتوں کے ساتھ، اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف توجہ کے ساتھ گزارے گا، اور شعبان کی 15ویں رات میں اللہ کو منا لے گا اور اپنے لیے بخشش کا اعلان کروا لے گا۔ اس کے لیے پھر رمضان المبارک کی بہاریں تو پھر اسی کے لیے، پھر تو اصل میوہ، پھر اصل مال، پھر اصل متاع تو اسی نے کمائی جس نے 2 ماہ پہلے سے ہی یہ تیاری کر رکھی تھی۔ یہ حضرات اور فرماتے ہیں یہ رجب اور شعبان جو ہے، یہ رجب اور شعبان اس میں جو حضرات تیاری کرتے ہیں وہ رمضان المبارک کی ساعتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کس پیاری ترتیب کے ساتھ ہمیں سمجھایا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کوئی ایسی چیز تم پر، ایمان والوں کو کس نے پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے سمجھایا، فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ہی کہتے تھے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، یہ بات کہہ دیتے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزوں کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مثال اس لیے دی، فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہ ہو جانا، بھوکے رہیں گے مر جائیں گے، بھوکے رہیں گے کام نہیں ہوگا، بھوکے رہیں گے دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، بھوکے رہیں گے تو فلاں ہو جائے گا، یہ سارے خوف ہٹا لینا، تم پر ہی نہیں روزے فرض کیے، تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، ہاں ان پر روزوں کی سختیاں بھی تھیں، ان پر روزے بہت زیادہ سخت ہوا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں تو روزے اب سخت رہے ہی نہیں، ہمارے ہاں تو روزے سخت ہے ہی نہیں، صبح سے شام تک کا روزہ ہے، کوئی رات کا روزہ نہیں ہے، کوئی ایسا روزہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کا ہو، عیسائیوں سے پوچھو 24 گھنٹے کا روزہ ہے، عیسائیوں سے پوچھو 2 ماہ کے روزے ہیں، لیکن کیا ہے آج ان کے روزے نہیں ہیں، ان کی شریعت کوئی شریعت نہیں ہے اب، کیونکہ جب قرآن آ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو وہ نبوت، وہ کتاب منسوخ ہو گئی، وہ شریعت منسوخ ہو گئی، اب راہ راست، ہدایت کا راستہ، ایمان کا راستہ اور جنت میں لے کر جانے والا راستہ قرآن ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن ان کے ہاں 2 ماہ کے روزے ہیں، ہمارے ہاں 1 ماہ کے روزے ہیں، اور فرمایا کہ روزے بھی پھر 24 گھنٹے کا نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے ہے۔ کتنی آسانیاں ہیں، پہلے فرمایا کہ پہلی امتوں پر فرض تھے، جیسے ابتدائے رمضان، جب ابتدائی اسلام میں رمضان المبارک کے روزے ملے تو ابتدا میں 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، کیسے 24 گھنٹے کا، شام کو سحری کی سونے تک کے لیے، یعنی کہ افطاری کی سونے تک کے لیے افطار ہے، جو ہی سوئے افطاری کا وقت یعنی کہ روزے کا وقت شروع ہو گیا، سحری شروع ہو گئی، یعنی کہ کھانا کھایا، کھانا شام کو روزہ افطار کیا، کرنے کے بعد یوں ہی رات کو لیٹے سوئے، نیند آنے کی دیر، جس کو 1 مرتبہ نیند آ گئی اس کا روزہ شروع ہو گیا، اب اس نے روزہ رکھنا ہے، کل آنے والی شام تک کچھ کھانا نہیں ہے، 1 مرتبہ سو گیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس قریب نہیں جانا، یہ پہلے حکم تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی۔ 2 صحابہ کے واقعات آئے، 2 صحابہ کے ساتھ ایسے معاملہ ہوا، ایک صحابی سارا دن کام کاج میں لگے رہے، بہت زیادہ بھوک پیاس لگی ہوئی تھی، روزے کی حالت میں جیسے ہوتا ہے، شام کو گھر لوٹے، کھانا روزہ افطار کیا، کھانے کو تھوڑی سی تاخیر تھی، لیٹ گئے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی، جیسے مغرب کے بعد آدمی لیٹے تو نیند آ جاتی ہے، اب تو روزے ماشاءاللہ بہت ہی یعنی کہ کم ہو گئے، دن کم ہے، اور کیا کہتے ہیں اتنی گرمی کی شدت بھی نہیں ہے، کوئی 5-7 سال پیچھے جائے تو کیفیت یہی ہوا کرتی تھی کہ روزہ کھولتے ساتھ ہی وہ جو پانی کی کمی تھوڑی سی دور ہونا، لیٹنا، فوراً نیند آ جانا، بہت مشکل نظام لگتا تھا کہ جب راتیں چھوٹی سی تھی، شدت کی گرمی ہوتی تھی اس وقت، اور صحابہ مکے میں رہنے والے ہیں، مدینے میں رہنے والے، عرب میں رہنے والے، وہاں تو گرمی کی شدت، کام کی مشقت، تو شام کو جب گھر لوٹے
گھر بیوی نے افطاری کے بعد تھوڑی دیر لیٹے تو نیند آ گئی، اب صبح روزہ رکھا، اگلے دن کام کرنا مشکل ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، رات کو لیٹے، یعنی کہ گھر میں آ کر لیٹے، کھانا کھانے کے بعد سو گئے، رات کو اٹھے، خیال نہیں رہا، اپنے گھر والوں سے مل لیا، صبح دونوں صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تو یہ ہوا۔ جب یہ واقعہ دونوں جا کر سنائے تو اللہ رب العزت نے آسانی فرمایا کہ روزے کو صبح سے لے کر شام غروب آفتاب تک پورا کرو۔ یہ آسانی ہو گئی امت کے لیے، یہ آسانی ہو گئی امت کے لیے۔ صحابہ تو اس وقت بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، سارے دن کام کاج کرنے والا صحابی جو شام کو افطاری کے وقت کھانا نہیں کھا سکا لیکن اگلے دن روزہ نہیں چھوڑا، اپنی کمزوری جو فیل ہوئی اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ وہ جو صحابی نے مشقت کو اٹھایا، خدا کی قسم اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور ہمارے لیے یہ سہل ہو گیا معاملہ۔ اب سو جاگو، کھاتے رہو ساری رات، جب صبح کا سحری کا وقت ختم ہوگا، اس وقت جب صبح کی اذان کا وقت شروع ہوگا اس وقت تک جتنا مرضی کھاتے رہو، سوئے رہو، کھاتے رہو، چلتے پھرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی، تو فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ کیوں فرض کیے گئے ہیں، حکمت، فائدہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ ہم دکاندار سے خریدیں، بھائی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے بھائی اس کی آواز بہت اچھی ہے، وہ فائدے بتلاتا ہے، پھر جا کر مطمئن ہوتے ہیں بھائی چلو ٹھیک ہے، آپ جو فائدے بتلا رہے ہیں اچھی چیز ہے، دے دو۔ اسی طرح ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتلا دیا، اے میرے بندے، اے مجھ پر ایمان لانے والے، اے مجھے اپنا رب جاننے والے، اگر تو روزے رکھے گا تو تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ روزے تجھے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تو پرہیزگار بن جائے، تاکہ تو بچنے والا بن جائے، تاکہ تو ڈرنے والا بن جائے۔ تقویٰ کا معنی، پرہیزگاری کا معنی دو معنی کیے حضرات نے، فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہونا، اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ جو اللہ رب العزت سے ڈر جسے ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا۔ اب لعلکم تتقون، تقوی والے لوگ، ان کے لیے ہے کیا؟ قرآن اٹھائیے، قرآنی آیات کو پڑھیے، جہاں کہیں بھی استقبالی جنت کا استقبال ملے گا، جنت میں اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعرے ملیں گے، تو وہ انہی متقیوں کے لیے۔ جنتی نہروں کا تذکرہ آیا تو انہی متقیوں کے لیے، جنتی باغات کا نام آیا تو انہی متقیوں کے لیے، جنتی باغات کے ساتھ نہری نظام کا نام آیا تو انہی متقیوں کے لیے، انہی ڈرنے والوں کے لیے آیا۔ فرمایا کہ کل قیامت کا دن وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، استقبال ہوگا، جنتیوں کو، متقیوں کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا، ان کا گروہ ہوگا، آگے اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعرے ہوں گے، اور انہیں یہ کہیں گے، ان کو فرشتے کہیں گے طبتم فادخلوہا، بہت اچھے لوگ ہو، بہت اچھا کام کر کے آئے ہو، فادخلوہا خالدین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے یہ تمہارے پاس، اب یہ ٹھکانہ اب ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہے گا۔ فرمایا یا اللہ جنتی نہروں کا نظام تو نے بتلایا، وہ کن کے لیے ہوگا؟ فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، متقی جو ہوں گے ان کے لیے نہری نظام ہوگا۔ آج ایک موقع پر کئی لوگ ہیں، وہاں نہروں کے مالک ہوں گے اگر ہم نے تقوی کو اختیار کیا۔ کیا ہوں گے؟ نہروں کے مالک ہوں گے۔ آج دودھ خریدنا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے دودھ حاصل کرنا پڑتا ہے، خالص ملے یا نہ ملے، اور ونڈے ایسے لگے ہوئے ہیں، ونڈے دیے جا رہے ہیں کہ جس میں سمیل بھی بعض دفعہ آتی ہے، تو یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ جنت میں دودھ کی نہر دے گا، قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت دودھ کی نہر دیں گے، شہد خالص کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شرابن طہورا کی نہر ہوں گی۔ 4 نہروں کا مالک ہوگا، کون ہوگا؟ متقین ہوگا، متقی ہوگا۔ لعلکم تتقون، روزوں کا جو بدلہ ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کا حاصل ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، یا اللہ اور کیا ملے گا متقیوں کو؟
فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقیوں کے لیے باغات ہیں اور چشمے ہیں، ان المتقین فی جنات ونہر، یا بے شک متقیوں کے لیے باغات ہیں اور نہری نظام ہے، ان للمتقین مفازا، فرمایا کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو تقوی معیار ہے، تقوی کسوٹی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیوں ڈریں؟ کیوں یا اللہ؟ ڈرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ڈرنا بھی ہے، اور کب تک ڈرنا ہے؟ ایسے نہیں ایک مرتبہ ڈر گئے، خاص راتوں میں ڈر گئے، خاص دنوں میں ڈر گئے، خاص موقع پر ڈر گئے، ایسے نہیں ہے، اس کو ڈر نہیں کہا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنے تک ڈرتے رہنا ہے، مرنے تک اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، مرنے تک ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ آتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہاں جو کوئی آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اللہ سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغات کا اعلان ہے، 2 باغوں کا اعلان ہے، ان کے لیے 2 باغوں کا اعلان ہے۔ باغ چھوٹے نہیں ہوں گے، باغ بڑے بڑے باغات ہوں گے، ایسے باغ ہوں گے جس میں پھل بھی بے شمار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کو 12 سے 13 دن باقی ہیں، تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ ابھی سے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرنا ہے، ابھی سے اگر نمازوں میں سستی ہے تو اس کو دور کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ یہ جو کمیاں ہوتی ہیں، جو چیز کی کمی ہوتی ہے تیاری میں، اسی کو دور کیا جاتا ہے۔ شادی میں کپڑوں کی کمی ہے تو کپڑے خریدے جاتے ہیں، پیسوں کی کمی ہے پیسوں کو مہیا کیا جاتا ہے، اور انتظام کی کمی ہے، بگار میں ٹیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، رنگ روغن کی کمی ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ جس چیز کی کمی ہو اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم نے تیاری کیا کرنی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے میں کمی ہے، قرآن پاک پڑھیں گے۔ نماز کی جماعت میں کمی ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز میں دھیان کی کمی ہے، نماز میں دھیان کو لائیں گے، خشوع خضوع کو لائیں گے، اور یعنی کہ بولنے میں غیبت میں بد احتیاطی ہے تو غیبت جو کر رہے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر ایسے کسی کی بات سنی سنائی پر ہم کسی پہ بات ٹھونپ دیتے ہیں جس کو بہتان بولا جاتا ہے، اگر وہ بات ہے اس سے بچنا ہے۔ یہ سارے جو جرائم ہیں، رشتہ داریوں میں کمی ہے، رشتہ داریوں میں کمی ہے کہ رشتہ قطع ہے، رشتہ داروں میں بول چال نہیں ہے، اس کمی کو دور کرنا ہے۔ یہ ساری کمیاں رمضان سے پہلے ہم دور کر لیں، رمضان آئے گا، رمضان کی بہاریں، رمضان کے مزے، روزے رکھنے کے مزے، پھر خود دیکھنا یہ ساری کمیاں ہم اب دور کر لیں۔ رمضان آئے گا، روزہ رکھنے کو دل کرے گا، کام ہوگا، روزہ کہے گا، من کہے گا نہیں بھائی کام کچھ نہیں ہوتا، کر لوں گا، تھوڑی سی مشقت ہے، 2 گھنٹے کی مشقت ہے، کوئی بات نہیں، روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہاں تھکا ہوا ہوں، رمضان کی تراویح، اچھا کچھ نہیں ہوتا، 1 گھنٹہ ہی تو ہے، اور مزہ آئے گا یار، قرآن پاک سنیں گے، قرآن پاک امام صاحب پڑھیں گے، آگے حافظ صاحب پڑھیں گے، پیچھے کھڑے ہی ہونا ہے، نعمتوں کے انبار ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں، تھوڑی دیر کھڑا ہو جا، تجھے سکون ملے گا، جب تو فارغ ہوگا نا تجھے راحت ہوگی، ایک سکون ہوگا، ایک چین ہوگا، صبح اٹھنے میں آپ کا دل کرے گا۔ تو اس لیے جو تیاری آدمی پہلے کرتا ہے وہ کام خوشی کے ساتھ کر لیتا ہے، جو آدمی پہلے تیاری نہ کرے اس سے کام بھی نہیں ہوتا اور اسے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ یہ رمضان اور قرآن دونوں شفیع ہیں، ہم ان دونوں کو راضی کریں، ان دونوں کی جیسے اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہے ہمارے پاس، ان کی صحیح معنوں میں قدر کر کے انہیں اپنا گواہ بنا لیں، اپنا شفیع بنا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری یہ سفارش کریں۔ حتیٰ کہ یہ قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا بھی کرے گا کہ یا اللہ یا تو اس کے اور جرائم جو ہوں گے، جو قرآن پڑھنے والے اس کے اور جو جرم ہوں گے، لیکن قرآن کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا تھا، بچنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کچھ جرم ہو گئے جس کی
وجہ سے جہنم کی طرف جانا پڑا، لیکن یہ قرآن سامنے آ جائے گا، کہے گا یا اللہ کہ مجھے بڑی محبت سے پڑھتا تھا، یا اللہ یہ مجھے رمضان المبارک میں بھی پڑھتا تھا، دوسری راتوں میں بھی پڑھتا تھا، اور مجھے سامنے رکھ کر مجھے حق جانتا تھا، مجھ کے میرے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا تھا، یا اللہ یا تو پھر مجھے قرآن سے نکال دے، یا پھر اسے جہنم میں جانے سے بچا لے، یا پھر اسے جہنم میں جانے سے بچا لے۔ اسی طرح رمضان المبارک بھی آپ کے حق میں جھگڑا کرے گا۔ گزارش یہی ہے، درخواست یہی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری کریں گے تو ہمارا رمضان المبارک بہت قیمتی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں، رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں نصیب فرمائے۔